سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ مکہ معاہدہ جو ہے یہ ہے کیا یہ صرف ایک دفاعی معاہدہ ہے یا آپ کی نظر میں اس کے اندر ایک بڑے علاقائی سیکیورٹی فریم ورک کے خد و خال بھی چھپے ہوئے ہیں؟ بیسیکلی اس وقت تو بنائی طور پر یہ دفاعی معاہدہ ہے، اور ان لائک نیٹو جس کو بعد لوگ کہتے ہیں جی اسلامی نیٹو بن گیا اور ہم اس طرف جا رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ نیٹو کو جو معاہدہ تھا وہ سوویت یونین کے خلاف بنا تھا، لیکن وہ اگریسو بھی تھے۔ انہیں عراق کی جنگ میں بھی اپنی فوجیں بھیجی نیٹو نے، اور افغانستان میں بھی نیٹو نے فوجیں بھیجی ہیں حملہ کرنے کے لیے۔ لیکن یہ جو ہے وہ کہتے ہیں ہم کسی ملک پہ حملہ کرنے کے لیے نہیں، ہم اکٹھے ہوئے تین ممالک اپنے آپ کو ڈیفنس کرنے کے لیے اور خطے میں امن لانے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے ایک تو یہ بات ہے اس میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ پوٹینشل موجود ہے کہ اس میں اور اس خطے کے اور ممالک جو ہیں وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ یہ جو 6 ہمارے گلف کنٹریز تھے جو امریکن امبریلا کے نیچے تھے، اور امریکہ کی بیسیں 6 خلیجی ممالک میں تھیں، تو وہ انہوں نے بہت کمفرٹیبل فیل نہیں کیا، کیونکہ ان کی سب بیسز پر ان کے ملک پر حملہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو امریکن چھتری امپریگنیبل نہیں ہے یا ایسی نہیں ہے کہ جو ہم کو ٹوٹل جو ہے جس نے ہم کو سیکیورٹی دی ہو۔ تو وہ بھی اپنا آئیڈیاز ہے وہ سوچنے پر مجبور ہے کہ کیا کیا جائے ان حالات میں خطے میں عمل لانے کے لیے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ مخامس جھگڑے کے بجائے ان کے ساتھ بھی امن قائم کرنا چاہیے، اور جب ایران کے ساتھ تعلقات ان ممالک کے اچھے ہوں گے، سعودی عرب کے اچھے ہوں گے، تو اس میں یہاں آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ صحیح۔ اور اگر ہم کہیں کہ ایک ملک جس پہ ہم کہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اتحاد بنا، یا آپ کی فوج جو ہے آپ کا دشمن کون ہے جو فوج کھڑی کی ہوئی ہے، جی، تو یہ ہم ایک کہہ سوال سکتے کیا ہیں جا رہا کہ ہے ہاں یہ ہے کہ یہ ہے جو کس کے خلاف ہے؟ اگر کسی کے خلاف نہیں ہے تو پھر اتحاد کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ ایک سوال کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے پہلا سوال تو یہی میں نے کہہ دیا کہ اپنے ملک کو بچانے کے لیے ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ویسٹ ایشیا میں ایک نیا میکینزم لانے کے لیے، اگر امریکہ اس خطے میں کمزور پڑ رہا ہے یا یہاں سے جاتا ہے یا دوسرے ممالک اس کو چھوڑ کے اور کوئی اپنانا چاہتے ہیں طور طریقہ، تو اس کے لیے ایک آپشن میں یہ پیدا ہو گیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ڈیفنس کے لیے ہیں، لیکن اسرائیل کے پاس ایک نقشہ ہے جو بار بار وہ دکھاتا ہے میڈیا کو، جس میں گریٹر اسرائیل ہے، جس میں سعودی عرب کے حجاز کے علاقے تک شامل ہیں، اور وہ ایک اگریسو پارٹی ہے اس خطے کے اندر جو بلا منہ اٹھایا ہر ایک پر حملہ کرتے رہتی ہے، ظلم کرتے رہتی ہے، ظلم کے پہاڑ توڑتے رہتی ہے۔ تو اب دنیا اس کو تھوڑا خلاف ہونا شروع ہوئی ہے، تو پھر تو جنرل اور صاحب لیکن آپ نے اسرائیل بھی اور دیکھا ہے پھر تو جنرل صاحب اسرائیل اور بھارت کی جو تشویش ہے وہ جائز ہے، وہ تو پھر درست ہوئی نا؟ کیا اس مکہ معاہدے کو لے کے اسرائیل کے اخبارات جو لکھ رہے ہیں، جو تشویش ظاہر کر رہے ہیں، یا بھارت میں جو تشویش پائی جاتی ہے، تو وہ درست پھر ہوئی؟ نہیں، تشویش کیا ہے ان کی؟ وہ دیکھیے بات یہ ہے کہ تمام دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل نے جو 67 میں سے جو جنگ شروع ہوئی ہے، بلکہ جنگ 48 میں شروع ہوئی جب یہ آزاد ہوئے، اس کے بعد سے ٹیررسٹ ایکٹ لگاتار کر رہی ہے، اور اس نے جو حملہ کیا تھا تو اس پہ اس نے کچھ حصے مصر کے پکڑ لیے، کچھ شام کے پکڑ لیے، گولان ہائٹس، اس نے ویسٹ بینک پکڑ لیا، اپنا فلسطین کا جو تھا جارڈن مال کا، تو اس سے آج تک اس پہ قابض ہے۔ وہ ایک اگریسو پاور ہے، اس کے پاس ایک ویژن ہے گریٹر اسرائیل کا، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس بے انتہا اسلحہ ہے جو امریکہ دے رہا ہے، اور وہ اس اسلحہ سے لوگوں کو مار رہا ہے اور ملکوں پہ قبضے کر رہا ہے، تو کوئی تو اس کا ہاتھ روکے نا۔ اب اس دفعہ ایران نے ہمت کی، آئی تھنک پہلا ملک ہے جس نے صحیح معنوں میں اسرائیل کے اوپر جو میزائل حملے کیے ہیں، تو اس سے ان کو بہت تکلیف پہنچی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ وہ بھی امپریگنیبل نہیں ہے، وہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی ان پر حملہ نہ کر سکے۔ صحیح۔ تو یہ ان کی تشویش تو پھر ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے اگر وہ اپنے سرحدیں بڑھاتا ہے اور وہ لبنان میں ہر طرف رونتا ہوا لوگوں کو آتا ہے، کوئی تو اس کا ہاتھ روکے۔ ابھی ایران نے روکا ہے، ابھی 3 ممالک اور بھی ایسے ہیں کہ تم سعودی عرب کی طرف بڑھو گے تو ترکی، پاکستان، ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں اس معاملے میں، صحیح۔ ہم ان کی مدد کو آئیں گے۔ لیکن ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں جنرل صاحب کہ یہ نیٹو کا جو آرٹیکل 5 ہے
اس کا جو ہے اس کی عملی صورت یہ نہیں بنے گی، اس کی ایک تصویر نہیں ہوگا یہ جو مکہ معاہدہ ہے؟ دیکھیے وہ اس لیے اس میں کوئی عملی مشکلات ہیں. ابھی نیٹو نے اپنی تمام فورسز کو سٹینڈرڈائز کیا ہے، ان کے تمام ویپن سٹینڈرڈائز کیے ہیں، پروسیجر سٹینڈرڈائز کیے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں ایئر فورسز کے درمیان، سگنلنگ کے دوسرے فوج میں پروسیجر وہ کیے ہیں. ابھی سعودی والے عربی بول رہے ہیں، ترکی والے ترکش بول رہے ہیں، ہم اردو بول رہے ہیں. تو مطلب ہمارے ہوائی جہاز کس طرح آپس میں کوارڈینیشن جو ہوتی ہے مختلف ملکوں کے، اگر وہ ساتھ جوائنٹلی آپریشن کریں تو اس میں وقت لگتا ہے سٹینڈرڈائز کرنے میں، پروسیجر کو سٹینڈرڈائز کرنے میں. اور اس مقصد کے لیے جوائنٹ ایکسرسائزیں کی جاتی ہیں جو پاکستان کرتا رہا ہے، ایئر فورس بھی کرتی رہی ہے، نیوی بھی کرتی رہی ہے، اور فوج کے دستے بھی ایک دوسرے کے ملک میں ٹیررزم کے خلاف جوائنٹ ایکشن پریکٹس کرتے رہتے ہیں. لیکن اس کو اور مضبوط بنانا ہوگا اس میکینزم کو، تو اس پر ٹائم لگے گا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ خدا نخواستہ کہ جس طرح ہندوستان پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو ہم کہیں گے بھئی ہاں یہ کلاز میں ہماری کیا مدد کرو گے، تو سعودی عرب ضروری نہیں ہے کہ اپنی فوج یا ایئر فورس بھیجے. وہ بہت سخت ڈپلومیٹک وارننگ دے گا ہندوستان کو، یہ کام مت کرو، نہیں تو میں آپ کے 30 لاکھ جو یہاں پر کام کر رہے ہیں نا مزدور اور دوسرے آپ کے لوگ یہاں پر، میں ان کو اس ملک سے نکال کے باہر کروں گا، وہ سب بے روزگار ہو جائیں گے. آپ کے پاس فارن ایکسچینج کا بہت بڑا حصہ وہاں سے آتا ہے وہ بند ہو جائے گا. یہ اتنے بڑی ایک تلوار ہے ہندوستان کے اوپر. تو بھارت کے لیے یہ معاہدہ جو ہے وہ پھر ایک اسٹریٹجک کنسرن تو ہے، اگر عملی صورت پہ اسے کوئی بہت زیادہ دفاعی طور پہ خطرہ نہیں ہے تو اسٹریٹجک کنسرن تو ہے پھر جنرل صاحب. یہ دیکھیے اسٹریٹجکلی تو یہ ایک پیغام ہے، خطے کے لیے پیغام ہے کہ امریکہ اگر اس خطے میں کمزور پڑ رہا ہے تو ایک آلٹرنیٹ نظام یہاں پر آ رہا ہے سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے، جس سے باقی ملک بھی شامل ہو جائیں اور اپنے خطے کا خود دفاع کریں. ایک تو یہ پیغام ہے. دوسرا پیغام یہ ہے اسرائیل کے لیے کہ اپنی اگریسو پالیسی چھوڑ دو. اب جو آپ ہے ایک ملک سے نہیں جو ہے کہ خالی لبنان پہ حملہ کر دیا تو پورا اسلامی 57 ملک تماشا دیکھ رہے ہیں. ابھی مطلب کہ اکٹھے ہونے شروع ہوئے ہیں، اس لیے آپ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں. یہ ایک میسج پولیٹیکل بھی اس کا بہت فائدہ ہے نا معاہدے کا جو اناؤنس ہوا ہے. باقی میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان ایئر فورس میں تھنڈر جو ہم بنا رہے ہیں ہوائی جہاز، وہ دنیا کے اندر بہت پاپولر جہاز ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے، لوگ خریدنا چاہتے ہیں. ترکی والے جو ہیں وہ پانی کے جہاز بنا رہے ہیں، بڑے بڑے ڈسٹرائر. پاکستان نے بھی 3 ڈسٹرائر سے بنوائے خریدے. سعودی عرب کے پاس پیسہ ہے، وہ لیٹسٹ ہتھیار خریدتا ہے. تو یہ تینوں اپنی انڈسٹری کو بھی، ڈیفنس انڈسٹری کو ڈیولپ کر سکتے ہیں سعودی عرب کے کیپٹل سے، اور جس سے اس خطے کو فائدہ پہنچے گا. اور خالی امریکن ہتھیاروں کے اوپر ہماری وہ بھروسہ نہیں رہے گا یا ہم کو اس کی ضرورت نہیں رہے گی. جی تینوں ملکوں کو اگر دفاعی اخراجات ملائے جائیں تو 110 ارب ڈالر کے قریب جو ہے وہ بنتے ہیں. تو یہ فرمائیے گا کہ ترکیہ کے ساتھ یہ جو ہمارا معاہدہ ہے اس کے نتیجے میں یہ عملی طور پہ دفاعی تعاون کی طرف بھی جو ہے وہ ہمیں کچھ حاصل ہوگا، اور جس طریقے سے سعودی عرب کا ایک بڑا دفاعی بجٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ اس میں کہیں اشتراک بن پائے گا؟ یہی میں نے کہا کہ تینوں ممالک جو ہیں جس میں ان نے فی الحال ایکسپرٹائز حاصل کیا ہوا ہے، ہم نے ایئر فورس میں کیا، انہوں نے نیوی میں کیا، دوسرے ہتھیاروں میں کیا. پاکستان ٹینک بھی بنا رہا ہے اور بھی چیزیں بنا رہا ہے، میزائل بھی بنا رہا ہے، پاکستان ڈرون بھی بنا رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپس میں کولیبریشن ہو سکتی ہے ٹرکی کے ساتھ. ان کے ساتھ ڈیفنس انڈسٹری کے اندر انویسٹمنٹ ہوگی تو یہ ہم خود کفیل ہو جائیں گے. ہم دوسرے ممالک کی طرف ہتھیاروں کے لیے پھر نہیں دیکھیں گے، اور اسی خطے میں ہم خود کفیل ہو جائیں گے کافی حد تک. اب نہیں تو 4-5 سال میں. بہتر.